العز والمجد اللهم لك الشكر والثناء والحمد اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى میرے انتہائی معزز علماء کرام، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، قرآن کریم سے وابستہ پرائیویٹ سکولز، یونیورسٹیز یا مدارس سے وابستہ طلبہ اور اساتذہ، محترم عبداللہ مدثر صاحب، ڈاکٹر عدیل، اور میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ کے ساتھ نشست ایک طالب علم کی باتیں ہیں، سادہ سی باتیں ہیں، آیتوں کو سمجھنے کی خاطر ہیں۔ یہ باتیں، یہ گفتگو جو میں کوشش کروں گا 60 منٹ سے زیادہ اوپر نہ جائے، 3 قسم کی ہوگی۔ ایک طرف آپ کے سامنے ایک تکلیف دہ صورتحال رکھنی ہے جس کا احساس والے سبق آپ کے آ کے پڑھیں گے، یہ بھی قرآن سمجھنے کا آغاز ان سے کرواؤں گا۔ وہ جو پلیٹیں ٹھیک کر رہے ہیں وہ بھی تیار ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی یہاں پہ بلاؤں گا۔ جو چھوٹی بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں گی اور قرآن سمجھنے کا آغاز کریں گے۔ تاجر چندہ دیتے ہو، رب کی راہ میں خرچ کرتے ہو، خود قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ تاجروں سے بھی قرآن کا آغاز یہاں سے آپ کر کے جائیں گے۔ یہ نشست اسی مقصد کے لیے ہے، اور یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم کا ایک صفحہ میرے ساتھ گفتگو کے ساتھ ساتھ سکرین پر توجہ رکھیے گا۔ قرآن کا ایک صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک صفحہ قرآن کا اس طرح کے 500 یا 600 صفحات سے قرآن کریم کا ایک نسخہ بنتا ہے جس کو مصحف کہتے ہیں۔ قرآن کریم کلام ہے، کتاب کی شکل میں جب محفوظ ہوئی تو یہ 500 یا 600 صفحات ہیں۔ ایک صفحہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک صفحے کا مطلب ہے کہ میں 500 صفحات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ایک صفحہ، اس میں آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ کے پیغامات ہیں، اس نے آپ کو بھیجے ہیں، وہ باتیں آپ سے کی ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اللہ آپ سے بات کرتا ہے، لوگ اس کی بات کو نہیں سمجھتے۔ میرا دکھ یہ ہے، یہ ایک صفحہ، اس کے ہر جگہ پر ہم اس کو حفظ کر رہے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، چھوٹے بڑے اس کا ناظرہ، عین غین سین شین صاد، حروف حلقی، یہ سب ہم اپنی چیزوں کو درست کرتے ہیں، ان سب کی فضیلت ہے۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ قرآن مجھے سمجھ آئے، تراویح میں امام پڑھتا ہے مجھے سمجھ آئے۔ ہم سب میں خواہش ہے، محنت کریں نہ کریں وہ بات کی بات ہے۔ ہم حفظ کرواتے ہیں، بچہ اس کو یاد کرتا ہے، حفظ کا شرف عظیم ہے۔ ہم نظام تعلیم میں ٹرانسلیشن لگاتے ہیں تو ان صفوں کی لگاتے ہیں، لیکن ان صفوں میں ہے کیا؟ ان صفوں میں جو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ اس جملے میں ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم میں سے اکثر کو سمجھ نہیں آتی۔ جب میں کہتا ہوں حفظ کرتے ہو، اسکول کالج میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہو، میٹرک تک اسلامیات 8 سال تک پڑھ کر اسلامیات پاس کر کے ڈگری لے کر میٹرک پاس ہوتے ہو، ڈگری ہولڈر ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، HOD ہو، VC ہو، نظام تعلیم میں استاد ہو، اسسٹنٹ پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بڑے سیانے تاجر ہو، عقل مند ہو، دنیا کا حساب جانتے ہو، کیا اللہ کی بات بھی سمجھ آتی ہے؟ ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سمجھنے کی بات ہے، یہ اللہ کے سارے پیغامات غائب ہیں۔ یہ بچہ اسلامیات پڑھتا ہے، 8 سال تک ٹیچرز کو تنخواہیں ملتی ہیں، سلیبس ہے، پیپر پاس کرتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں، سوال میں آپ سے کروں گا، بتائیے کہ 8 سال تک ہم میٹرک سے پہلے اسلامیات پڑھاتے ہیں،
اسلامیات 8 سال تک پڑھانے کے بعد کیا ہمارے اسکول کے بچے قرآن کی 6 سوا 6 ساڑھے 6 ہزار آیات میں سے کیا 200 آیات کو عربی زبان میں سمجھتے ہیں؟ جواب آپ دیجئے. کیا 8 سال تک اسلامیات پڑھنے کے بعد ہمارا بچہ قرآن کی 100 آیات کو عربی میں سمجھتا ہے؟ بایو کیمسٹری فزکس کو انگلش میں پاس کر گیا، اللہ کی کتاب کو اس کی 100 آیتیں نہیں سمجھ سکا. یہ آپ کا نظام تعلیم اور وزارت تعلیم ہے. ایک پہلو ہے، ہم حفظ کروا رہے ہیں، بچہ یہ حفظ کرتا ہے، بڑا عظیم شرف ہے. ایک جملہ بھی حافظ قرآن کی تنقیص میں ایک جملہ بھی نہیں. لیکن حفظ کرنے کے بعد جب میں پوچھتا ہوں بیٹے قرآن جو پڑھ رہے تھے سمجھ آتا ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک اندھیرا ہے. آج کی نشست ان حفاظ کو اس اندھیرے سے نکال کے اللہ کے کلام سے جوڑنے کے لیے ہے. پھر ایک اور چیلنج ہے، ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں، بی ایس ہے، ایم ایس ہے، پی ایچ ڈی ہے، ہر ڈسپلن کا ہے، پڑھا لکھا ہے. میں پوچھتا ہوں قرآن سمجھ آتا ہے؟ شرما کے کہتا ہے قرآن تو سمجھ نہیں آتا. آج کی نشست اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈرز کو ڈگری مکمل کرنے سے پہلے قرآن سمجھنے والا کیسے بنا سکتے ہیں. ہم حافظ قرآن کو حفظ کرنے سے پہلے حافظ قرآن کے ساتھ عالم قرآن بنا سکتے ہیں. ہم اپنے میٹرک تک کے اسکول سسٹم میں بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کریم 6000 میں سے 4000 آیات کو براہ راست 8ویں 9ویں کلاس کے بچوں کو سمجھنے کے قابل بنا سکتے ہیں. یہ میں دعوے لے کے نہیں آیا، ایک نظام بنا کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے نتائج لے کر اور اللہ کی توفیق سے وہ ایک پھیلاؤ کی طرف آیا ہے، اس دعوت کو لے کے آیا ہوں. ایک بات آگے بات بڑھنے سے پہلے سمجھ لیجیے گا، اس ایک صفحے میں قرآن کی طاقت کہاں ہے؟ قرآن کیا جو ہم پڑھتے ہیں اس کا وہ مرکزی مقام کہاں ہے؟ جب پڑھتے ہوئے ہمارے امام رو پڑھتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہوتی ہے قرآن میں؟ وہ مقام کون سا ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا حسبک یا معاذ، بس ٹھہر جا معاذ، آگے نہ پڑھنا. وہ جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کہ امام کعبہ یا ائمہ حرمین یا ہمارے قراء پڑھتے پڑھتے اچانک رو پڑے، وہ مقام کب آتا ہے؟ وہ مقام آپ کو کب ملے گا؟ دوسرے الفاظ میں قرآن کی وہ طاقت کہاں ہے جو بندے کو پکڑ لیتی ہے کہ اب جا کے دکھا. سنیے، قرآن ایک بڑا ٹیکسٹ ہے، کتاب ہے، وہ سورتوں میں تقسیم ہے. سورتوں کی اپنی فضیلت ہے، مقام ہے، لیکن قرآن کی طاقت کا مرکز اور منبع و محور اور 0 پوائنٹ سورت نہیں ہوتی. سورتوں پہ علماء نہیں روتے، سورتوں کی اپنی شان ہے. سورتیں آیات میں تقسیم ہے، آیات کی اپنا مقام و مرتبہ ہے. علماء کی ہچکیاں آیتوں پہ نہیں بنتی، آیات کا اپنا مقام ہے. ہم اجمی لوگ گول دائرے کی وجہ سے آیت جوڑ کے پناہ گاہ میں لے کے آیت پہ رکتے ہیں اور گول دائرے سے سمجھتے ہیں کہ نیا پیغام شروع ہے. نہیں، وہ ایک انتظامی ترتیب ہے. قرآن کی طاقت ان آیات میں نہیں، اس سے آگے ایک مقام پہ ہے. قرآن کی یہ ایک آیت ہے آپ کے سامنے، ایک آیت، لیکن قرآن کی آیات اصل میں 1 2 3 4 یا 5 یا زیادہ چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہوتی ہیں. جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے وہ ان جملے کے اوپر رکتا ہے. یہ جملہ ایک آئے گا، وہ کہے گا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تمہیں وجود دے دیا ہے، اب تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہوگا. ہم سارے بیٹھے کھڑے مرد و خواتین چھوٹے بڑے اس آیت کے حصار سے، اس جملے کے حصار سے نہیں نکل سکتے. ایک جملہ کہے گا صورکم، یہ ایک جملہ ہے، اس نے تمہیں یہ شکلیں عطا کی ہیں. ایک جملہ کہے گا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، پلٹنا سب نے اب اس کی طرف ہے. ایک جملہ کہے گا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. میں آیت تو نہیں پڑھ رہا، میں جملے پڑھ رہا ہوں.
جو چیز انسان کو جکڑتی ہے، جو تدبر فی القرآن کا آغاز ہے، جو قرآن جہاں پہ انسان رکتا ہے سوچتا ہے، وہ جملہ ہے۔ جملہ 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 آیت بنتی ہے۔ آیت ایک بڑی بلڈنگ ہے، اس میں جو کمرے ہیں وہ جملہ ہے۔ اس جملے کے ساتھ ہم جڑ جائیں تو قرآن کی طاقت جو عمر کو داخل کرتی ہے تو وہ حالت کفر میں ہے، نکلتے ہیں تو حالت ایمان میں ہے۔ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ایک جملے پہ رک گیا اور رونے لگا، یا مسلمان ہو گیا، یا اس کی دنیا بدل گئی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ طاقت قرآن کے جملے میں ہے۔ پہلی بات، میری باقی بات سننے سے پہلے قرآن کے جملے کی اہمیت سمجھ لیجئے گا۔ سورتوں کا مقام ہے، آیتوں کا ہے، لیکن قرآن کا ایک جملہ آئے گا، اپنی طاقت کے ساتھ آئے گا، آپ کے ذہن اور آپ کے ضمیر کے سامنے قرآن کہے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا ہتھوڑا لگا کے کہے گا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم نے یہ ساری دنیا چھوڑ کے ہماری طرف واپس نہیں آنا، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو۔ قرآن کا ایک جملہ آ کے کہے گا یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، اپنے اس پالنے والے سے کے معاملے میں ڈرو، اس دن سے ڈرو لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا۔ جو باپ اس آیت کو، اس جملے کو سمجھ گیا، وہ سوچے گا کہ میں اپنے بیٹے کو دوزخ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ایک جملہ آ کے کہتا ہے اعملوا ما شئتم، کر لو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، جو چاہتے ہو تم کر لو۔ یہاں پہ آزادی ہے، لیکن پہرا اس ذات کا ہے جو تم کرتے ہو دیکھ رہی ہے۔ قرآن کا ایک سوال آ کے کہے گا، آیت نہیں، آیت کے اندر جملہ کہے گا افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، جس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن بھی بے خوف ہو کے آ رہا ہو؟ یأتی آمنا بیوم القیامہ، جیسے آپ بے خوف ہو کے داخل ہوئے ہیں۔ اب بتائیں، اپنی اولادوں کے ساتھ اس جملے کے سامنے کھڑے ہو کے بتائیں، قرآن کا جملہ سوال کرتا ہے، چھوڑیں تفسیر اور وہ اگلے مرلے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے جو دوزخ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا قیامت کے دن بے خوف ہو کے آئے؟ یہ میں آپ کے سامنے قرآن کے چند جملے رکھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ روشن جگمگ کریں گے۔ ہم سب کے چہرے دو میں سے ایک ہیں، اللہ ہمیں یوم تبیض وجوہ میں داخل فرما دے۔ یہ قرآن کے جملے کی اہمیت ہے۔ یہاں سے ایک قرآن آسان کیوں ہے؟ اب میں اپنی ریسرچ کی طرف جا رہا ہوں، ریسرچ کی باتوں میں کہ قرآن آسان کیوں ہے۔ اتنی بڑی بات کہ اجمی عربی نہیں ہے، وہ قرآن کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں، ہاں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میرا اصل فیلڈ عربی زبان سکھانا ہے، میں عربی زبان کا ایک طالب علم ہوں، تھوڑا سینئر ہو چکا ہوں، جونیئرز کو سکھاتا ہوں۔ اسلامک یونیورسٹی میرا شعبہ ہے، وہاں پہ جاتا ہوں۔ معہد اللغت العربیہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری وہ دی ہے، عربی زبان کے اندر سے ہی سارا نظام نکلا ہے۔ عربی کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اس عربی زبان کو جو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کے اندر کیا شاندار قسم کی وادیاں ہیں، اس کے اندر پھول ہیں، گلدستے ہیں، جو لوگوں کو قرآن عربی میں، پنجابیوں کو قرآن عربی میں سمجھانے کے قابل ہے۔ میں آپ کو وہ بتانے آیا ہوں۔ یہ قرآن ایک بڑا ٹیکسٹ ہے، یہ لائنیں بڑے قرآن کے ٹیکسٹ کو شو کرتی ہیں۔ قرآن کی آسانی کا نظام سمجھنا ہے، اس بڑے ٹیکسٹ کو چھوٹا کر لیں، صورتوں کو آیتوں میں تقسیم کر لیں، آیتیں بڑی بڑی ہیں، آیتوں کو تقسیم کر لیں، بڑی آیتیں اور چھوٹی آیتیں۔ وہ آیتیں ساری کے سارے جملوں سے بنی ہیں، ان میں سے چھوٹے جملے تلاش کر لیں، پہلے بڑی چیز کو توڑتے 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 چھوٹا کر لیں، آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن بنا کیسے ہے۔ یہ ہم زیرو پہ پہنچ گئے۔ یہ بڑی چیز تھی، ریسرچ اس چیز کا نام ہے۔ بڑی چیز کو آپ اس کے گہرائی میں جاتے جاتے اس کے زیرو پوائنٹ پہ پہنچ جائے۔ جب آپ زیرو پوائنٹ پہ پہنچ گئے اور یہاں سے آپ کی امت قرآن کو عربی میں سمجھے گی، الفاظ کو، چھوٹے جملوں کو، بڑے جملوں کو، وہ آیتیں بن جائیں گی، وہ بڑی آیتیں بن جائیں گی، وہ آیتیں جمع ہو جائیں گی، وہ پیراگراف بن جائیں گے، صورتیں بن جائیں گے، اور اس عمل کا نام ہوتا ہے ٹیچنگ اور تدریس۔
میں نے کہا تھا تحقیق کچھ میری بات ہوگی، میں وہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن راز آپ کو دے کے جاؤں گا، قرآن کے راز جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتاب کس شان سے کس عظیم ذات نے نازل کی ہے. اور پھر جو میری تحقیق کی باتیں ہیں اس کو اس دروازے سے نکلنے سے پہلے بھول جائیے گا، سوچئے گا نہ اس کو، سوائے خاص لوگ اس کو سوچیں گے. ان کو یہ نہ سمجھیے گا کہ پڑھنے کے لیے بھی وہ چیزیں ضروری ہیں، نہیں، وہ میں صرف اس لیے کہ جب میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کس بنیاد پہ اللہ کی توفیق سے بات کر رہا ہوں. اسی نظام میں جب ہم زیرو سے اوپر جائیں گے، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، اسکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، انجمن تاجران ہو، آپ کی فیملی ہو، آپ کی گلی ہو، امام مسجد ہو، اس کے مقتدی ہوں، حفظ کرنے والے ہوں، ان میں حفظ کرنے والے پیارے پھول ہوں، ان کے لیے ہر سوال کا جواب ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں قرآن عربی میں سمجھ آئے گا تو بتاؤ شروع ہم کہاں سے کریں. نظام تعلیم ہو، حکومت کا ہو یا مدارس کا ہو، انگلش میڈیم ہو یا پاکستان کا ہو یا افریقہ کا ہو، آغاز کہاں سے ہوگا، پڑھائیں گے کیا، کیسے دہرائیں گے، ترتیب کیا ہوگی، قرآن سمجھ کیسے آئے گی. اور جو پہلی لائن میں بیٹھے ہیں وہ تیار رہیں، میں آغاز آپ سے کرنے لگا ہوں. اس کا جواب عملی طور پر یہیں نشست میں آپ فیصلہ کریں گے. یہاں سے اب میں اپنی ریسرچ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر سوال جواب بھی اسی میں سے کروں گا، اور جو جواب دے گا اس کو چاکلیٹ بھی انشاءاللہ ملے گی، چاکلیٹیں بھی تیار رکھیے گا. دیکھیے قرآن کے اندر جب یہ 22-25 سال میرے گزرے ہیں، میں 2 منٹ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتانے کی کوشش کروں گا، ورنہ شاعر کا دل کرتا ہے سارا دیوان سنا کے جاؤں. اب سنیے، قرآن کریم کے الفاظ اور صورتوں میں ایک نظام ہے. قرآن کی جتنے الفاظ ہیں وہ 10 قسم کے ہیں. جتنے بھی قرآن کے کسی بھی صفحے پہ الفاظ ہیں نا، وہ کتنی قسم کے ہیں؟ جاگے ہوئے ہیں؟ اپنے ساتھی سے پوچھے کتنی قسم کے الفاظ ہیں؟ 10 قسم کے. ساتھ بھی توجہ رکھیے گا، قرآن کا معاملہ ہے، شیطان کہے گا سو جا سو جا، ابھی کھانے کا وقت دور ہے، جگا کے رکھنا ہے. قرآن کے الفاظ کتنی قسم کے ہیں؟ اور جو الفاظ سے جو جملے بنتے ہیں وہ بھی 10 قسم کے ہیں. وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 10 قسم کے ہیں. اور جملوں سے جب ملتے ہیں تو آیات بنتی ہیں تو وہ لسانی لنگول اعتبار سے 10 قسم کی ہیں. وہ کتنی قسم کی ہیں؟ اب الفاظ کتنی قسم کے ہوئے، اور آیتیں اور جملے کتنے قسم کے ہوئے، اور آیتیں کتنی قسم کی ہوئیں، اور پھر ان آیتوں سے جو صورتیں بنتی ہیں وہ لسانی اعتبار سے 10 قسم کی ہیں. اب بتائیں یہ ساری چیزیں کتنی کتنی قسم کی ہوئیں؟ آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ یہ اس کی تفصیل کیا ہے، بس اتنا سبق یاد کروانا ہے کہ الفاظ کتنی قسم کے؟ 10. صورتیں کتنی قسم کی، اور جملے کتنی قسم کے، آیتیں کتنی قسم کی، اور پھر صورتیں کتنی قسم کی؟ 10. یہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے ایک بات کام آئے گی، لیکن آگے توجہ سے بیٹھیے گا. فیصلہ آباد کا مذہبی مزاج اور قسم کے جلسے سننے کا ہے، نعرے لگانے کا ہے، وہ بڑا شاندار ہے، لیکن کچھ ایک طالب علم کی ریسرچ کو تھوڑا سا برداشت کرتے رہیے گا. ہر چیز قرآن سے ہے، ہر چیز قرآن سے جوڑے گی، ہر چیز امت کو قرآن سے جوڑے گی. اس کی معلومات کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فیصلہ آباد کے بچوں کو عربی میں انشاءاللہ سمجھا دے گا. یہ 10 قسم کا جو نظام ہے، 10 قسم کے الفاظ، 10 قسم کے جملے، 10 قسم کی آیتیں، 10 قسم کے یہ صورتیں، یہ آپس میں 10 گروپ بنا لیتے ہیں. پہلی قسم کے لفظ یا جملے یا آیتیں ایک گروپ بنا لیں گے، دوسری قسم کے لفظ اور جملے اور آیتیں دوسرا گروپ بنا لیں گے. تو بتائیے کل کتنے گروپ بنیں گے؟ کتنے گروپ بنیں گے؟ 10 ہی بنیں گے. اب یہ 10 گروپ ہمارے پاس بن جاتے ہیں قرآن کے الفاظ کے، جملوں کے، آیات کی. یہ جو میں آپ کے سامنے سلائیڈ لے کے آ رہا ہوں، اس میں دیکھیں قرآن کے ہر لفظ کی ہم مکمل تحقیق کر چکے ہیں کہ یہ 1 2 3 4 5 میں سے کس گروپ کا ہے. یہ قرآن کے الفاظ کے حوالے سے ہر جملے کی ہم ریسرچ پوری کر چکے ہیں کہ یہ کہاں کا ہے. ہر آیت کی وہ تحقیق پوری ہے، سورت کی بھی پوری ہے. وہ اس ریسرچ سے پڑھنے پڑھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوائی جب ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کو کہتے ہیں دوائی دو، جا کے استعمال کرنی ہوتی ہے. دوائی کیسے بنی ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا.
اور مریض کو ہم نے بتانا بھی نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے بیک اینڈ میں یہ چیزیں ہیں۔ یہ جو 10 قسم کا نظام ہے، اگلی بات سنیے گا، اللہ رحمان الرحیم نے اس قرآن کو جب اتارا اس میں 10 قسم کے الفاظ، جملے اور آیتیں رکھیں، وہ 10 قسم کے گروپ بنے، اور 10 قسم کے گروپ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے ایک سیڑھی جڑی ہوتی ہے۔ وہ 10 قسم کے گروپ ایک سیڑھی کی طرح آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سیڑھی جو آج آپ نے دیکھی ہے، اگلے کئی سالوں تک اس سیڑھی کے راز سامنے آئیں گے انشاءاللہ ویڈیوز کی شکل میں، اللہ کی توفیق سے۔ یہ 10 قسم کے الفاظ اور جملے اور آیتیں اور صورتیں 10 گروپ بنتے ہیں، اور یہ جو 10 گروپ ہیں، یہ 10 گروپ قرآن کا ایک ایسا نظام لسانی بناتے ہیں کہ آپس میں وہ ایک سیڑھی کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ جو اس سیڑھی پر پاؤں رکھ گیا اس کا آغاز عربی میڈیم ہوگا، ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عربی زبان کی گرامر ہماری ہے، بڑی پیاری ہے، اگلے مرحلوں میں وہ سمجھ آئے گی۔ اس سے پہلے گرامر کے پیچھے چھپی ہوئی فطرت، عربی زبان کی خوبصورت فطرت، اس شخص کو، پنجابی کو، سندھی کو، بلوچی کو، وہ عربی زبان میں ہی قرآن سمجھنے کا نظام بنا دے گی۔ وہ استاد کی نگرانی میں پڑھے گا۔ استاد کے بغیر کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اساتذہ کے جوتوں کے خاک ہیں، ان سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں استاد سے رٹے نہیں سنے گا۔ وہ جتنا استاذ نے فہم دینا تھا نا، وہ طالب علم کو قرآن کی برکت سے منتقل ہو جائے گا۔ یہ جو سیڑھیاں ہیں، یہ جو سیڑھی ہے۔ دوسری بات، میرے سے پہلے کسی بھی شخص یا کسی بھی جگہ پر کسی شخص کے کسی جملے سے کبھی یہ پیغام ملے، عربی کی گرامر یا گردان، یہ سب مانتے ہیں کہ وہ ایک آسان چیز نہیں ہوتی۔ ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک قرآن کی ٹرانسلیشن کو لفظی ترجمہ یاد کرنا وہ طریقہ ہے۔ جو بھی یہ طریقے والے ہیں وہ سب پھول ہیں اور ایک گلدستہ ہیں، سب کی خوشبو ہے، مہک ہے، سب کا رنگ ہے۔ لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں قرآن کو براہ راست عربی میں سمجھنا، تو انہی 2 طریقوں سے ہٹ کر ایک اور قرآن ہی سے وابستہ طریقہ جو ان چیزوں کو بھی بعد میں پختہ کر دے گا، یہ آپس میں جا کے مل جائیں گی۔ کوئی اس کو تضاد نہ سمجھے، کوئی اس کو کسی اور کی تحقیر نہ سمجھے اور بنائے بھی نہ۔ اس لیے یہ جو نظام ہے 10 سیڑھیوں کا، اس کا اب میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کروں گا کہ اس سیڑھیوں کے اندر کیا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے لیے جو گرامر کے جتنی بھی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو ہر سیڑھی کے اوپر کس طرح ان اصطلاحات میں جائے بغیر، فلسفے میں جائے بغیر، اس کے پیچھے چھپی فطرت کے ذریعے وہ سمجھتا جائے گا، عربی میں سمجھتا جائے گا۔ اور اس کا آغاز میں یہاں سے کروں گا، آپ کے سامنے کروں گا۔ اب آخری بات، عملی طور پر جانے سے پہلے، قرآن کے الفاظ اور جملے اور آیتیں اور صورتیں کتنی قسم کے تھیں، اور وہ آپس میں کس طرح جڑی ہوئی ہیں؟ جس طرح سیڑھیاں جڑی ہیں، وہ گروپ بناتے ہیں اور وہ جڑی ہیں۔ قرآن کے 6000 آیتیں ہم جانتے ہیں، 6500 یا 6500 جیسے بھی علماء نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ یہ 6000 آیتیں، ایک نئی بات سن لیجئے گا، ان کے اندر قرآن کے 20000 جملے ہیں۔ جملے کتنے ہیں؟ 20000 جملے۔ قرآن کی آسانی کا نظام ان 10 سیڑھیوں پر جیسے جیسے طالب علم جائیں گے، وہ قرآن کے جملے کچھ نہ کچھ پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اسی کے ذریعے پہلی دوسری سیڑھی پر چھوٹے جملے، پھر بڑے جملے، پھر بڑے جملے، ان کی اللہ تعالیٰ اس نظام میں اتنی دہرائی کرائیں گے، ان کو الفاظ بھی یاد ہوں گے، اسلوب بھی یاد ہوں گے، جملے بھی سمجھیں گے، صیغے بھی آئیں گے، ضمیریں بھی آئیں گی، اور اس کے بعد 8ویں مرلے پہ قرآن کا 90% حصہ کم از کم عربی میں سمجھتے ہوں گے۔ اس کے بعد گرامر پڑھا لیں، گردانے پڑھا لیں، وہ کہیں گے یہ بھی حلوہ ہے، یہ بھی لاؤ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے عوام میں اور علماء میں جو گیپ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہ جو نظام ہے، ریسرچ کی بات ختم ہو گئی میری۔ اس کو جب ہم نے، اب کوئی بندہ کہتا ہے کیا کریں، دکھائیں وہ کہاں ہے، یہ کتاب کی شکل میں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے معلم القرآن۔ معلم القرآن کا مطلب ہے قرآن کو سکھانے والا۔
یہ جب اس کے یونٹ 1 لکھا ہوتا ہے، یہ وہ 7 اور 10 مرحلے اس کے ترتیب سے چھپ رہے ہیں۔ 27 رمضان کی رات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا 7واں مرحلہ جب میں نے مکمل کیا تو میری پہلی ویڈیو آئی تھی، میں تراویح پڑھنے کے بعد میری پہلی ویڈیو آئی تھی کہ 7 مراحل مکمل تیار اور نتائج کی ذمہ داری کے ساتھ۔ 8واں اور 9واں مرحلہ بھی انشاءاللہ وہ جلد سامنے کتاب کی شکل میں آ جائے گا۔ یہ معاملہ ایک کتاب کا نہیں ہے، میں آج کتاب کے لیے تو یہاں پہ آیا نہیں، نہ میں کہیں جاتا ہوں۔ یہ معاملہ ایک نظام کا ہے۔ اس نظام سے اللہ کی توفیق سے 3 بڑی خوشخبریوں کے لیے اہل فیصل آباد تیار ہو جائیے۔ آغاز ہے کہ اس نظام کے پیچھے ریسرچ کی وجہ سے لوگ قرآن عربی میں سمجھیں۔ دوسری بات، ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں حدیث کے ماہرین، سینئر طلبہ۔ 2 سال کے بعد انشاءاللہ وہ نظام آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی لوگ عربی میں سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تیسری بات، اللہ کی توفیق سے میں ایک ایسے شخص کا وارث ہوں جس کی زندگی ہی عربی زبان کی خاطر اور اس کے کام کی خاطر گئی ہے۔ تیسری بات، ہمارے لوگ عربی زبان میں، پڑھے لکھے لوگ عربی زبان میں بات چیت شروع کر دیں گے۔ یہ 3 نظام یہیں سے نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہم تیار کر رہے ہیں۔ قرآن سب سے پہلے اس کا نظام تیار ہو چکا ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیے، قرآن کی یہ سورہ بقرہ اکثر لوگ شروع کرتے ہیں رمضان میں، سورہ بقرہ کو زیادہ ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ تھک جاتے ہیں۔ اس کے جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ہر جملے کے بعد ایک نمبر لکھا نظر آ رہا ہے۔ میرے سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہوگا؟ بالکل، ہاں، آپ سوچیں، میں نے آپ کے ذہن کو کہ جو مراحل قرآن کو سمجھنے کے ہیں، یہ جملہ جہاں پہ سمجھ آئے گا یہ اس کا مرحلہ لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا پہلا جملہ کون سے مرحلے میں سمجھ آئے گا؟ پہلے میں۔ دوسرا جملہ کب سمجھ آئے گا؟ اور 5واں جملہ، یہ والا تیسرا جملہ 5ویں مرحلے میں۔ یہ پوری آیت کب سمجھ آ جائے گی؟ دیکھیں، قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے کی مرحلے ہیں، وہ بھی طے ہو چکے ہیں، وہ ہم ان کا نشان لگا کے ریسرچ کر کے اس کے سارے گروپ بنا چکے ہیں۔ اب اس بورڈ پہ جا کے دیکھیں کہ 6 مرحلے میں کون کون سے جملے آپ کو نظر آئیں گے۔ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، لا یؤمنون وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ہر مرحلے میں جو جملے سمجھ آئیں گے وہ سینکڑوں ہوں گے۔ وہ سینکڑوں جملے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھائیوں والا ہے۔ اور قرآن کا ایک اور راز آپ کو بتاؤں، قرآن کے 20,000 جملوں میں ہر جملے میں ایک لفظ، 4 لفظ ہے نا یہاں پر، 5 ہیں، ایک لفظ بادشاہ لفظ ہوتا ہے۔ قرآن کے جملوں میں ہر ایک لفظ ایک بادشاہ لفظ ہوتا ہے، کنگ ورڈ، شاہی، مرکزی، چیئرمین۔ باقی الفاظ اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہ اتنی ہی بات سمجھ لیجئے گا، یہ راز ہے۔ ایک لفظ ہر جملے میں کیا ہوگا؟ بادشاہ۔ باقی الفاظ کیا ہوں گے؟ ماتحت۔ قرآن کی ساری آیتوں کے سارے جملوں میں جو لفظ بادشاہ ہیں ان کی تعداد ہے 10، اور جو ماتحت ہے وہ بھی ہیں 10 قسم کے۔ اب قرآن کے جملوں میں ایک قسم کے بادشاہ لفظ اور ماتحت کا ایک تعلق ہے۔ قرآن کی آیتیں اس لیے عربی میں سمجھ آ جائیں گی کہ جب ماتحت لوگ آ کے بیٹھ جائیں، مرکزی شخص آ کے بات چیت کرے، اجلاس ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے وزیر بیٹھ جائیں، بادشاہ آ جائے، اجلاس ہو جاتا ہے۔ مقتدی آ کے بیٹھ جائیں، امام آ جائے، جماعت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ایک ایسا شاندار نظام ہے کہ الفاظ ماتحت ہوتے ہیں، وہ مرکزی لفظ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں لو مجھے سمجھ لو۔ قرآن کے بادشاہ الفاظ کتنے نکلے؟ 10۔ ماتحت کتنے ہیں؟ اب قرآن کا ایک اور بڑا راز جو آج میں بتا رہا ہوں، سمجھ آپ کو آج نہیں آئے گا، اب یہ نسلوں میں چیز انشاءاللہ جائے گی۔ قرآن کے سارے بادشاہ لفظوں کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا ہے، میں 1000 تھیسز، 1000 PhD کے
میں اس ایک جملے پہ لکھواؤں گا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے لکھوا سکتا ہوں۔ قرآن کے سارے بادشاہ الفاظ کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ پہلا بادشاہ ہے، دوسرا لفظ للہ دوسرا بادشاہ ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تینوں بادشاہ ہیں، ایاکا یہ بادشاہ نمبر 4 اور 5 ہے، نعبدو 6 ہے، انعمتا اور اہدینا بھی بادشاہ ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر بھی پہلی جو آیات ہیں اس میں وہ بادشاہ لفظ وہی ہیں جو سورہ فاتحہ کے ہیں۔ یہ میں نے بتایا ہے راز، سمجھ ابھی نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کے وہ راز ہیں جو لنگوسٹک اور لٹریچر کی دنیا میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں، عربی سے میری محبت ہے، جو مصر اور سعودی عرب اور عراق اور یمن اور الجزائر اور ان عرب اساتذہ سے میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، اس میں یہ راز ان کے پاس میرے علم کے مطابق نہیں ہے۔ یہ میرے دیس کا، پاکستان کا اعزاز ہوگا کہ عالم عرب کو یہ راز پاکستان سے جائیں گے۔ اس کو میں اپنی ایک اور کتاب میں تفصیل میں دا سیکرٹس آف لنگول انجینئرنگ آف دی ہولی قرآن، عربی زبان میں اسرار الہندسۃ اللغویۃ القرآنیہ، اور اردو میں کو قرآن کریم کی آسانی کے لسانی راز، اس کی تفصیل آئے گی۔ یہ جو بادشاہوں کی بات ہے نا، ابھی جو ہمارے امام جو تلاوت کر رہے تھے، لوگ آگے تلاوت کر رہے تھے اولئک علی ھدی من ربہم، پیچھے سنتے ہوئے ہمارا سسٹم کام کرتا ہے 5-2-5، وہ کہتا ہے واولئک ھم المفلحون، ہمیں جواب آتا ہے 5-5-5، وہ کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، ہمیں جواب میں آتا ہے 7-1-5۔ 1 2 3 4 5 میری ریسرچ ہے، یہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا جب میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں یہ ذمہ داری ہے، قرآن کھیل نہیں ہے، قرآن مذاق نہیں ہے کہ اٹھیں اور کہیں کہ اجمی بھی سمجھ جائیں گے۔ اگر بات ہاں اللہ نے اس کو آسان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی آسانی کے کچھ پہلو ہیں۔ آپ نے ایک آیت بار بار سنی ہوگی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ ہمارے اساتذہ اور علماء کہتے ہیں اللہ نے آسان کہا ہے تو ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پھر سوچنا چاہیے تھا اللہ نے آسان کیسے کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہماری امت سے یہ بات یہ مس ہوئی ہے۔ ہمارے ماہرین نے قرآن کیسے آسان ہے فضیلت بیان کر دی ہے، لیکن طریقہ نہیں ڈھونڈا۔ میں نے تفاسیر میں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کا مجھے جواب نہیں ملا، لیکن حیران کن بات ہے قرآن ہی کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا فارمولہ بھی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے میں جتنی بات کر رہا ہوں نا اور کروں گا اس کا تعلق ہے الفاظ سے، جملوں سے اور آیات سے، عربی کے الفاظ سے، فعل سے۔ میری اور آپ کی جو بات چیت ہو رہی ہے الفاظ اور جملوں کی شکل میں ہے، یہ اس کو زبان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آسان کیا، ریپیٹ کرتے ہیں، وہ جگہ ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے